کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ آئے. تو وہ پھر اسی طرح ہے جب بات چلتی ہے تو بات نکل آتی ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں. اسے روم کے بادشاہ نے جب گرفتار کیا نا تو اسے آفر کی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں اور آدھی سلطنت بھی دیتا ہوں, بس ایک کام کرنا ہے, حضور علیہ السلام کا دامن چھوڑ دو, عیسائی ہو جاؤ تو بس جو ہے نا آدھی بادشاہ کے مالک بھی بن لو اور بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں. اب دیکھیے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جب جواب ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اے والی روم, تو بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہے اور آدھی سلطنت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑ دوں, لیکن سن یہ تو تیری روم کی آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے نا, تو پوری روئے زمین کی سلطنت میرے قدموں میں لا کے تو رکھ دے اور تو کہے کہ میں دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, یہ تو ایک الگ بات ہے. میں اپنی آنکھ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. یہ تو اتنا مضبوط ہو جا, اتنا مخلص ہو جا, اتنا تعلق استوار کر لے کہ یہ چیز کیا ہے, جان کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں تو پھر بھی مدینے والے سے بے وفائی نہ ہو. بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم ایمان میں تعلق میں مضبوط ہو تو پھر غلبہ تمہارا ہے. حالات حاصلہ کی بات میں بات کرتے ہیں, ذرا تاریخ کے جھروکوں سے دیکھیے. حق و باطل کا پہلا معرکہ جسے جنگ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں, یہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے. اب آپ نے علماء سے بارہ مرتبہ سنا, جو صاحب ذوق صاحب مطالعہ لوگ ہیں, کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے. جنگ بدر کتنے لوگ تھے جنگ بدر میں؟ مسلمان تھے 313. کتنے؟ 313. اور سامنے جو لشکر ہے وہ کتنا ہے؟ 1000. ادھر 313 ہے, سامنے 1000 ہے, اور پھر جو ادھر 313 ہیں وہ روزے کے ساتھ ہیں, کیونکہ جنگ بدر کا جو مارکا ہے وہ رمضان اور 17 رمضان المبارک کو ہے, وہ روزے سے ہیں. اور ادھر ساز و سامان آلات حرب یعنی جنگی سامان بھی وافر مقدار میں ہے. ادھر صرف اور صرف 6 تلواریں ہیں, اور ان کا بھی یہ حال ہے کہ کسی کا دستہ نہیں ہے, کسی کی نوک نہیں ہے, کسی کا وہ بھالا جو ہے وہ تلوار کا اس کے اندر گنگانے پڑے ہوئے ہیں. یہ عالم ہے. تو ابو جہل حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائے مثبت لشکر کفار کے ساتھ میں, ان کو جاسوس بنا کے معلومات حاصل کرنے کے لیے ذرا دیکھتے ہو کہ میری حال کیا ہے, کتنے لوگ ہیں, کیسے جو ہے لوگ ہیں, کیا ان کے ساتھ مقابلہ کیسا رہے گا, ساری معلومات لے کے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کفار کے ساتھ جب گئے سارا معائنہ کیا تو دیکھنے کے بعد انہوں نے, کیونکہ جاسوس کا کام ہوتا ہے پوری جاسوسی کرنا, انہوں نے آسے پاسے بھی دیکھا کہ یہ تو تھوڑے لوگ ہیں, کہیں اس پہاڑ کے پیچھے تو ان کا کوئی لشکر موجود نہیں ہے. تو انہوں نے ساری جب ڈیٹیل دیکھ لی, سب کچھ دیکھ لیا, سمجھ لیا تو ابو جہل کے لشکر میں آئے. کہنا لگے کہ بس 3 اونٹوں دکھنے ہیں, کہ یہ اتنا لشکر ہے کہ اگر 3 اونٹ ذبح کیے جائیں تو ہم نے تسلیم ہو سکتے ہیں. ابو جہل نے پھر اندازہ لگایا, اس کا مطلب ہے کہ
کہ یہ 300 یا 300 سے کچھ زیادہ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، تو پھر کتنے 313۔ اب جب اس نے یہ دیکھا اور اس نے سنا کہ یہ بس اتنے سارے ہیں، تھوڑے سے ہیں، اس کا مطلب ان سے جنگ نہیں ہو سکتی، اس نے متکبرانہ انداز میں یہ کہا اپنے سرداروں سے مشاورت کرتے ہوئے کہ پھر تو رسیاں جمع کرو، کیونکہ یہ جنگ والا تو کوئی وہ نظر آتا ہی نہیں ہے، تو رسیاں جمع کر لو، رسیوں کے ساتھ انہیں باندھیں گے اور انہیں باندھ کے تو مکہ میں لے جائیں گے اور پھر وہاں جا کے ان کا تماشا کریں گے کہ یہ ہیں وہ جو نیا دین لے کے آئے تھے اور نیا مذہب لے کے آئے تھے، دیکھو ان کا حال آج کیا ہوا ہے۔ ایک طرف یہ عالم بھی تھا جو آپ علماء سے سنتے ہیں کہ وہاں مسجد عریش بنائی گئی، میرے مدینے والے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف فرما ہیں اور ید اللہ والے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں، مولا یہ جو 313 ہیں بس یہی تیرے ہیں، اس روئے زمین پر یہ جو 313 ہیں یہی تیرے ہیں، اگر یہ آج ہلاک ہو گئے تو پھر یاد رکھ زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چبوترے اس مسجد عریش کے دروازے پہ کھڑے ہو جو پہرا دے رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حضور علیہ السلام اس طرح دعا کرتے تھے کہ آپ کی چادر مبارک سر سے ڈھلک کر کندھوں پہ آ جاتی تھی اور کندھوں سے ڈھلک کر جو ہے نا یا کمر پہ آ جاتی تھی، پھر میں چادر مبارک اٹھاتا اور آپ کے سر اقدس پہ کرتا اور میں عرض کرتا یا رسول اللہ حسبک یا رسول اللہ حسبک یا رسول اللہ حسبک یا رسول اللہ، بس کافی ہے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمانا فرمایا تو حضور علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ لیکن ادھر کیا بات ہو رہی ہے؟ ادھر یہ بات ہو رہی ہے کہ اب یہ جو بس لڑائی کا کوئی مقام نہیں ہے، لہٰذا رسیاں اکٹھی کرو اور پھر ان کو باندھ کے صبح مکہ لے چلیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام نہیں لائے تھے، وہ ابو جہل کے متکبرانہ لہجے کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، ان کو یہ کہتا ہے نا کہ رسیاں اکٹھی کرو، صبح ہوگی انہیں باندھیں گے اور مکہ لے چلیں گے اور ان کا تماشا بنائیں گے، لیکن اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو میں تجھے یہ مشورہ دیتا ہوں رات کی تاریکی ہے، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ تو یہ کہتا ہے کہ رسیاں اکٹھی کرو، ان نئے مذہب نئے دین والوں کو باندھیں گے، مکہ لے چلیں گے، ان کا تماشا بنائیں گے۔ آپ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ سے مشورہ لینا چاہتا ہے تو اتنا نہیں، خوش نہ ہو، اتنا تکبر نہ کر، میں مشورہ دیتا ہوں رات کی تاریکی ہے، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ ابو جہل جو ایک وقت کا فرعون تھا، اس نے کہا کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے بہت کچھ دیکھا۔ تم تو یہ کہتے ہو نا کہ یہ 313 ہیں، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ان کے پاس آلات حرب بھی نہیں ہے، جنگ کا ساز و سامان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم باندھ کے لے چلیں گے۔ آج فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ عرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ یہ ہڈیوں کے ڈھانچے نہیں بلکہ کوئی قیمتی موتی اٹھا کے لائی، اور آج فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کو دیکھا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جو ہے نا زہریلا سانپ، کوئی بہت بڑا سانپ جب جو ہے نا وہ اس میں ہوتا ہے، اپنی موج مستی میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو جس طرح وہ بل کھاتا ہے نا، ان کو اس طرح میں نے تڑپتے ہوئے اور بل کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اگر صبح ہو گئی تمہیں یہاں تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ پھر آسمان بھی دیکھے گا اور زمین بھی دیکھے گی۔ اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں رات کی تاریکی ہے، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ پھر آگے بھی آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا کہ بالفرض تم تو بڑی آسانی سے یہ کہہ رہے ہو کہ رسیاں جمع کرو، انہیں باندھیں گے اور لے چلیں گے، اگر تمہاری ان سے مدبیر ہو بھی گئی، جنگ ہو بھی گئی، تو اگر تمہارے برابر جتنے تم ان کے مارو گے اگر اتنے انہوں نے تمہارے مار دیے تو بتاؤ کہ پھر تمہارے پلے کیا رہے گا؟ تم تو کہتے ہو باندھ کے لے جائیں گے، لیکن وہ باندھنے نہیں دیں گے، بلکہ وہ لڑ جائیں گے، وہ مر جائیں گے،
لیکن لڑتے مرتے اگر انہوں نے اتنا تمہارا بھی کر دیا جتنا تم ان کا کرو گے تو پھر تمہارے پلے کیا رہے گا؟ اس لیے مار سکتے ہو تو مار دیں، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جب 17 رمضان المبارک کو مار کا قدر ہوا، اگرچہ جو قرآن کی آیت مقدسہ ہے مالک ناصر اللہ تعالی ایمان کو حاضر لا سکتا ہوا اس کا قول للمؤمنین علی نفر من ربكم بثلاثه، اگلی آیت میں ہے خمس آلاف، تو یہ اس کے اوپر مفسرین نے بڑی بحث فرمائی ہے، بڑی گفتگو فرمائی ہے کہ ملائکہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے، ملائکہ آئے تھے تو کتنے تھے، اگر آئے تھے تو پھر لڑے بھی تھے کہ نہیں لڑے تھے، تو یہ ایک جو ہے نا علماء کے وہ ہیں اور انہیں کے سمجھنے سمجھانے کی باتیں، لیکن تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پھر وہ معرکہ بدر ہوا، پھر اس کے اندر کیا ہوا، اس کو شکست ہوئی، کفار کو 70 قیدی ہوئے، 70 مارے گئے، اور پھر زندہ دفاعوں نے بھاگنا بھی پڑا، اور پھر اس کے اندر بڑے بڑے وہ ابو جہل جو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ رسیاں اکٹھی کرو، اس کو دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے معاذ اور ملوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار قبیلے کے دو چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے اسے تحقیق کر دیا، زمین بوس کر دیا۔ پھر میرے مدینے والے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا یہ فرعون آج مر گیا ہے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے کہ وہ 313 ادھر سے 1000 رمضان المبارک روزے کے ساتھ اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا کی کڑکتی ہوئی دھوپ، سواریاں بھی مکمل نہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لشکر جو ہر طرح کی عیاشی سے بھرا ہوا تھا، ساز و سامان بھی تھا جنگ کا، اور اس کے علاوہ بھی وہ تر و تازہ تھے ہر اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں شکست ہوئی۔ اگر جو 313 جنہیں وہ باندھ کے لے جانا چاہتے تھے انہوں نے انہیں وہ شکست دی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی تاریخ جو ہے وہ یہی بیان کرتی ہے، اور اس لیے علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ فضائے بدر تو پیدا کر۔ تو کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، یار ہماری حالت کیا بن گئی ہے، ہم اپنے آپ سے ناواقف کیسے ہو گئے، آج ہمیں زمانہ کہاں لے گیا ہے، زمانہ کہیں نہیں لے گیا، جو اصل زمانہ تھا جس نے زمانے کو زمانہ ہونا بنایا تھا اس زمانے والے سے ہم نے تعلق توڑا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں فرشتے گردوں سے تیری مشرت ہوا، وہ کہتے ہیں کہ تو فضائے بدر کو پیدا کر، دیکھ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے، تو کہتے ہیں ہمارا حال کیا ہو گیا ہے، ہم نے اپنا حال خود بدلا ہے، ہم نے اپنا حال خود بے حال کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود برباد کیا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ 313 تھے، آج اربوں سے تعداد ہماری بڑھ گئی، اب تقریباً 1,40 کروڑ جو میں پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر، اس سے کہیں زیادہ ہو شاید یا اس سے تھوڑی بہت کم ہو، یعنی آپ ارب اور کروڑوں تک ہماری تعداد پہنچ گئی، لیکن اسلام اور کفر کا جو پہلا معرکہ ہے اس میں ہم 313 ہیں، اب ہم جو ہے نا کروڑوں اور اربوں میں ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ فلسطین بھی لٹ رہا ہے، عراق بھی لٹ رہا ہے، شام بھی لٹ رہا ہے، حلب بھی لٹ رہا ہے، مصر بھی لٹ رہا ہے، کشمیر بھی لٹ رہا ہے، برما بھی لٹ رہا ہے، چیچنیا بھی لٹ رہا ہے، افغانستان بھی لٹ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ 313 میدان بدر میں کھڑے ہیں، ہم کروڑوں میں ہیں، پھر بھی ہماری ہر طرف ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے۔ وہ 313 جن کے گمان میں یہ تھا کہ بس ان سے لڑنا کیا ہے، رسیاں اکٹھی کر لو، انہیں باندھ کے لے چلیں گے مکہ میں، وہاں ان کا تماشا کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا باندھا کہ آج بھی تاریخ انہیں دان دیتی ہے، آج بھی تاریخ دان جب قلم اٹھاتا ہے مار گئے عرب اس نے بدر پہ، تو اس کا قلم لکھنے سے پاس ہے اور اس کا دماغ سوچنے سے پاس ہے۔ کہتے ہیں چیز کیا تھی، زمانے حرب بھی پورا نہیں ہے،
لڑنے کے لیے کچھ ہے نہیں، سامنے اتنا بڑا کوئی لشکر بھی نہیں ہے، 300 دے رہا ہے، لیکن وہ اس کے اندر جو چیز تھی وہ کیا ہے؟ وہ اسی ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلا تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ پہ آ رکا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو اپنے آقا سے تعلق اور رشتہ مضبوط رکھ۔ تو 1000 بٹا 1 لاکھ بھی سامنے ہو رہا کچھ بات نہیں، اور ایسے ہوا بھی ہے۔ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی لیکن ہم نے پڑھی ہے کہ وہ جبلہ بن آہم عیسائی بہت بڑا سردار تھا، اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد وہ طواف کعبہ کر رہا ہے، طواف کعبہ کرتے کرتے اس کی جو وہ تھی چادر تھی وہ زمین کے اوپر جھسک گئی تھی، تو میرے جیسا کوئی مسکین تھا، میرے سے اعلیٰ تھا لیکن غربت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کوئی مسکین بھی اس کے ساتھ طواف کر رہا، چلتے چلتے دوران طواف اس کی چادر پہ پیر آ گیا، اس نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک کمزور سا انسان اس کے نظر آیا، اس نے تھپڑ رسید دیا حرم کعبہ دوران طواف۔ جب اس نے تھپڑ رسید دیا تو وہ شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر تھے، عرض کیا امیر المومنین اس طرح جو ہے جبلہ بن آہم نے مجھے تھپڑ مارا ہے دوران طواف میں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا، جب اسے بلایا تو اسے کہا کہ تو نے اسے تھپڑ مارا، اس نے کہا اس نے کہا کہ ہمارے اسلام کے انصاف کا تراز ہوگی کہ تجھے تھپڑ بھی مارے گا اور تو معذرت بھی کرے گا۔ تو اس جبلہ بن آہم نے کہا کہ یہ کمزور بندہ، ایک عام بندہ اور میں اتنا بڑا سردار، یہ تو لیکن آپ نے کہا کہ یہ ہوگا کہ وہی اسلام کا ترازو ہو، یہ پاکستان کی عدالت کا ترازو نہیں، یہ اسلام کا ترازو ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا سوچنے کی مہلت دیجیے، 1 رات کا وقت دیجیے۔ عرشین شروع کر دیا مختصر یہ کہ اس نے مہلت کیوں مانگی، بدبختی اس کے غالب آ گئی تھی۔ اس نے کہا میں اتنا بڑا سردار، یہ عام سا بندہ مجھے تھپڑ مارے گا اور میں اس سے معافی مانگوں گا، تو اس نے اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ پھر چالو۔ تو یہ 50,000 لشکر کے ساتھ سامنے آیا تھا، تو جب مشورہ کیا گیا تھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھے صرف 30 آدمی دے دو۔ تاریخ کی بڑی معتبر کتاب فتوح الشام علامہ ابن مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں یہ چیز موجود ہے۔ آپ نے فرمایا صرف 30 آدمی مجھے دے دو، یہ جانے ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے خالد بن ولید خیر تو ہے تجھے، سامنے 50,000 کا لشکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی صرف تمہارے اس کی اصرار کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اتنا کی بھی ضرورت نہیں۔ تو آخر یہ کیا وجہ ہے، یہ کون سی چیز ہے کہ سامنے 50,000 کا لشکر اور ادھر سے تقاضا ہے کہ صرف 30 آدمی دے دو یا 50 آدمی دے دو؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ انفال اور 10ویں پارے کے اندر یہی فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وان یکن منکم 1000 یغلبوا الفین باذن اللہ۔ اللہ نے فرمایا بس حکم صحیح، پھر دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ وہ لشکر تھا، وہ لوگ تھے جن کا اندر ایمان ہمارے تو شاید اپنے رائے کے دانے کے برابر بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کو بھی گراں تھا۔ وہ خود ایک مضبوط پہاڑ تھے کہ جنہیں ہلانا کسی کے بس کی بات ہی نہ تھی، اس لیے جو ہے نا اگر لاکھوں کا لشکر بھی ہوتا تو وہ تمہیں تنہا بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور آج ہم
لاکھوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر طرف ہر جگہ ہمیں ذلت ہی کا سامنا ہے۔ اب وہ آپ نے سنا ہوگا بیت المقدس جب پتا ہوا کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ حضور آپ تشریف لے آئیں، اللہ رب العزت نے ہمیں بیت المقدس کی فتح سے امتناع کیا ہے۔ تو جب آپ وہاں سے چلے تو آپ نے ایک غلام ساتھ لیا اور ایک اونٹنی ساتھ لیا، اور مالک مقرر فرمائی کہ اتنا دیر اتنا سفر میں سواری کروں گا، تو لگام پکڑے گا، اور جب تو سواری کرے گا میں لگام پکڑوں گا۔ ذرا اس کو تھوڑا سا غور سے سننا اور دل کی تختی پہ لکھنا کہ جو ہمارے اسلاف ہیں وہ کیا کیا اور ہم کیا ہیں۔ تو ہوا اس طرح کہ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے جب شام کی سرزمین آئی، اب ادھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ اور کفار کا بہت بڑا مجمع، عیسائیوں اور یہودیوں کا بہت بڑا مجمع اس انتظار میں ہے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں۔ وہ زیارت اور دیدار کے لیے کھڑے ہیں اور دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں کہ وہ عمر جس سے سارا کفر لرزتا ہے آج وہ کس شان سے آتا ہے۔ جب شام کی سرزمین پہ پہنچے، اب غلام کی سوار ہونے کی باری تھی، پاک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگام پکڑنے کی باری تھی۔ اب غلام ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین، ہم فتح شدہ علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، سامنے مسلمان بھی کھڑے ہیں، کافر بھی کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، لہٰذا میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سوار ہوں، میں لگام پکڑتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ میں پسند کرتا ہوں نہ میری آقا کا دین پسند کرتا ہوں، ہمارا جو بات ہوئی تھی اسی طرح بات ہو۔ اب کیا ہوا؟ کیا وہ غلام اونٹنی پہ سوار ہے؟ پاک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جھوٹے مبارک بغل میں دے رکھے ہیں اور اونٹنی کی مہار پکڑ رکھی ہے۔ اب جب اس مجمع کے قریب آئے، اب جو صحابہ تھے وہ تو جانتے تھے کہ عمر کون ہے، اب وہ تعجب کر رہی ہیں، یہ جیسے ندامت جسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، اتنے بڑے فتح شدہ علاقے میں آئے ہیں اور امیر المومنین کا حال دیکھو، ادھر اونٹنی کی لگام پکڑی ہے، ادھر جوتے مبارک بغل میں دیے ہیں، اور جو عیسائی تھے جو کفار تھے وہ تو جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھیے غلام سے آقا سے جو ہے، آقا جو ہے اس سے تو غلام کتنا حسین ہے جس نے اونٹنی کی مہار پکڑ رکھی ہے، اور جو اوپر بیٹھا ہے اوپر اب غلام ہے۔ کفار یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آقا ہے، جس نے مہار پکڑی ہے وہ سردار اور آقا اور امیر المومنین ہے۔ کفار یہ سمجھ رہے ہیں یہ غلام ہے، وہ کہتے ہیں غلام کتنا حسین ہے اپنے آقا سے، آقا تو اسے ہونا چاہیے تھا، بنا وہ ہے۔ اب جب قریب آئے اور جب حقیقت کھلی تو پھر اس وقت پتا چلا کہ آقا وہ نہیں جو اونٹنی پہ سوار ہے، آقا وہ ہے جو جس نے لگام پکڑی ہے۔ اب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بات کی، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کو معلوم تھا کہ یہاں اپنے بھی ہوں گے پرائے بھی ہوں گے، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیر کے لیے تھے، وہاں آپ کے گلے میں باہم ڈال کے آپ نے فرمایا، اے عبیدہ، انا اذلنا قومی فاعزنا اللہ بالاسلام۔ آپ نے فرمایا، اے عبیدہ، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے سبب سے اور مدینے والے لشکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اور پھر اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اے عبیدہ یاد رکھو، جب بھی ہم اس کو چھوڑ کے جس کے سبب اور جس کے صدقے سے
اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، جب اس کو چھوڑ کے کبھی ہم کسی اور جگہ سے عزت تلاش کرنا چاہیں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں ذلیل کرے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہوگی، نہیں سمجھ آئی تو آپ انسان سمجھا دیں گے۔ یاد رکھو، ہماری عزت، ہمارا عروج نہ اسلحے سے، نہ بڑی قوم ہونے سے، نہ طاقتور ہونے سے ہے، بلکہ ہماری عزت، ہمارا عروج، ہماری ترقی، ہماری کامیابی اور دوسری قوموں پر حکومت صرف اور صرف اسلام اور شاید اسلام کی طرف سے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اس لیے پاک عمر نے فرمایا کہ اگر اسلام کو چھوڑ کر، صاحب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے تم عزت تلاش کرنا چاہو گے، عزت لینا چاہو گے، عزت کو ڈھونڈو گے تو تم پھر سے ذلیل ہو جاؤ گے، عزت نہیں ملے گی۔ عزت کب ملے گی کہ محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لاہو قلم تیرے ہیں، جب تک تم اپنے آقا سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط رکھو گے تو پھر عزت والے بھی رہو گے اور عروج والے بھی رہو گے اور پھر تم قوموں کے امام بھی رہو گے۔ اور یہ سارا نقشہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے مسلم ممالک، اتنی زیادہ ہماری آبادی، لیکن اس کے باوجود ہر طرف ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے۔ جو ایک وقت تھا کہ ہم امام تھے، آئے یہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم غلام ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ہمارا مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے جو تعلق اور ناطہ اور رشتہ تھا وہ کٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس نحو پر اور اس مقام پر پہنچ جائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے وہ عروج پائیں اور ہم ترقی کریں، اب تو وقت زیادہ ہو گیا، میں مزید اس بات پر کرانا نہیں چاہتا، پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو پھر میں عرض کروں گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوگا؟ پھر ہمیں واپس پلٹنا ہوگا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ الٹے پاؤں لوٹ چلو شاید کہ سدھ پڑ گیا، یعنی ہم آگے کی طرف جانا چاہتے ہیں جب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہم واپس پلٹیں گے تو ہمارے پیچھے روشنی ہی روشنی ہے۔ آگے جانے میں روشنی نہیں ہے، یہ اور بات ہے، آگے جانے میں روشنی نہیں ہے بلکہ پیچھے لوٹنے میں روشنی ہے، کیونکہ جب ہم پیچھے لوٹتے ہیں تو نشے روانی کی طرح ہے، جب ہم پیچھے لوٹتے ہیں تو دادا علی میری بھی کھڑے ہیں، جب ہم پیچھے لوٹتے ہیں تو بابا فرید اور خواجہ فرید بھی کھڑے ہیں، جب پیچھے لوٹتے ہیں تو خواجہ سلیمان کوسوی اور پھر میرے علی شاہ بھی کھڑے ہیں۔ اسی طرح جب لوٹتے جائیں تو سیدنا ابو بکر صدیق اور پھر مدینے والے رجبار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب ہم پہنچتے ہیں تو پیچھے روشنی ہی روشنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ اور جب ہم اس روشنی میں داخل ہوں گے تو پھر وہی عروج بھی ہوگا، وہ ترقی بھی ہوگی، وہی پھر سے قوموں کی امامت بھی ہوگی۔ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں ہے۔